درزی شہزادے کی کہانی۔ بری طرح اس کی مرمت کی، اس کے بازوؤں میں سوئیاں چبو دیں، کینچی سے اس کے بال جہاں تہاں تراش دیے، خوب لات گھونسے جمائے، جہاں تک کہ بیچارہ بے ہوش ہو کر پرانے کپڑوں کے ڈھیر پر گر پڑا۔ دوبارہ ہوش آیا تو استاد نے بتلایا کہ یہ سب تیری چوری کی سزا ہے۔ البکان ایک عمدہ جوڑا لے کر وہاں سے بھاگا تھا، سو آج اس کی سزا پائی، اپنی رہی سہی عزت گنوائی۔ البکان نے بات بنائی، بولا آج اس چوری کا معاوضہ ادا کرنے کی خاطر ہی تو وہ آیا تھا۔ اس پر استاد درزی اور اس کے کاریگر ایک بار پھر اس پر ٹوٹ پڑے، اسے اچھی طرح مار پیٹ کر دکان سے باہر پھینک دیا۔ بولے اے ناہنجار، چوری کر کے تو نے ہم سب کو ذلیل کیا، اب پچھتاوے سے کیا ہوتا ہے، جا دفعان ہو جا۔ ناچار البکان دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، ایک سرائے کی راہ لی، وہاں بستر پر گر کر اپنی حالت زار پر رونے لگا۔ دل ہی دل میں یہ عہد کیا کہ اب آگے کبھی دوسرے کی دولت یا جھوٹی عزت کی خاطر یوں رسوا نہ ہوگا۔ یہ سوچتا سوچتا وہ سو گیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو پچھلی شام کی پٹائی یاد آئی۔ اس نے پھر یہ بات دل ہی دل میں دہرائی کہ اب عزت کی روزی کمائے گا اور روکھی سوکھی کھائے گا۔ اس نے اپنا توق اونچے داموں ایک جوہری کے ہاتھ بیچ دیا، ایک مکان خریدا اور درزی کی ایک دکان کھول لی۔ یہ ساری تیاریاں مکمل ہو چکیں تو دکان پر سیاہ روشن حروف میں ایک بورڈ لگوایا۔ بورڈ پر لکھا تھا البکان درزی کی دکان۔ اسی توق سے جو سوئی اور دھاگا برآمد ہوا تھا، اس سے پھٹے ہوئے کپڑوں کی مرمت کی۔ پٹائی کی وجہ سے اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ اتنے میں کسی نے باہر سے اسے پکارا، وہ کام چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ذرا دیر بعد وہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ توق سے نکلی ہوئی وہ سوئی آپ ہی آپ کپڑے پر چلی جا رہی ہے اور ایسی عمدہ سلائی کر رہی ہے کہ اچھے سے اچھے کاریگر کے بھی ہوش اڑ جائیں۔ یہ تو ہوا اس سوئی کا حال۔ دوسری طرف وہ دھاگا بھی عجیب تھا کہ کسی طرح ختم ہونے میں ہی نہ آتا تھا۔ البکان نے گھنٹوں اس دھاگے کو استعمال کیا مگر وہ ختم نہ ہوا۔ ہوتے ہوتے اس بات کا چرچا باہر ہونے لگا۔ لوگوں نے جب سنا کہ البکان کے پاس ایک جادوئی سوئی ہے جو عمدہ سے عمدہ سلائی کرتی ہے، تو جوک در جوک اس کی دکان پر جمع ہونے لگے۔ اسے دھڑا دھڑ کام ملنے لگا۔ بہت جلد وہ اس علاقے کا سب سے مشہور درزی بن گیا۔ وہ کپڑے تراش کر بس ایک ٹانکا اپنے ہاتھ سے لگاتا، باقی سارا کام سوئی خود کرتی، یہاں تک کہ سلائی مکمل ہو جاتی۔ البکان کے نام کا سارے اسکندریہ میں ڈنکا بجنے لگا۔ البکان نے کوئی کاریگر ملازم نہیں رکھا، اسے ضرورت بھی کیا تھی؟ لوگ یہ جان تو گئے تھے کہ البکان کے پاس سوئی جادو کی ہے اور اس کی سلائی کا کوئی دوسرا کاریگر مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ سوئی بغیر ہاتھ لگائے خود بخود چلتی رہتی ہے۔ البکان نے بھی اس راز کو راز ہی رکھا۔ وہ سلائی کا کام اکیلے دکان کا دروازہ بند کرنے کے بعد کرتا۔ سو اے عزیزو، اس توق پر جو لفظ کنندہ تھے یعنی مسرت اور دولت، وہ سچ نکلے۔ البکان کو خوشی بھی ملی اور دولت بھی۔ کبھی کبھار اس کے کانوں تک شہزادہ عمر کی فتوحات اور نیکیوں کی خبریں بھی پہنچتی تو وہ سوچتا جو جس کے لیے تھا اسے مل گیا، مگر عزت اور وقار خطرناک چیزیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اب اپنے حال پر خوش ہوں۔